یہ سوال میں کروں. انہوں نے بولا کہ بزرگوں کو کہنا چاہیے. بزرگوں نے کہا ہے, گیلانی صاحب نے کہا ہے پتھر مت پھینکو, گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ اپنے پروٹیسٹ کو پیسفل رکھو, اور کئی بار پیسفل پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں. اس کا کیا آؤٹ کم ہوا ہے وہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا, اور یہ جو ایک کہیں کہیں پہ اگر واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ نوجوان مشتعل ہو جاتے ہیں, لیکن اکثر واقعات ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ پیسفل پروٹیسٹ ہو جاتے ہیں, کئی بار وہ انڈر اٹیک آ جاتے ہیں اور کئی بار نہیں آ جاتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو ان کو نکلتے ہیں, اپنا احتجاج درج کرتے ہیں, اور اگر ان کو کنفرنٹیشن نہ ہو تو بالکل پرامن رہ جاتا ہے. یہ بہت بڑی سیریس بات ہے. آج کل کے حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو اموات ہو رہی ہیں, ان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں, اور پروٹیسٹ کو ڈیل کرنے کے حوالے سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں, بیسک پوائنٹ وہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو معاملات ہیں جو انہوں نے فرمایا آپ کو کہ آپ جو پولیٹیکل کنوکشن کی انہوں نے آپ کو واضح کرنے کی بات کی, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دونوں چیزوں کا میں جواب دے دوں گا. پھر ان کو جب میں انکنڈیشنل ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں تو انکنڈیشنل ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں آتا ہے کہ کوئی آئین کے اندر بات کر رہا ہے کہ آئین کے باہر بات کر رہا ہے. when you extend invitation on behalf of Prime Minister to گیلانی صاحب, اس میں اگر آپ کہیں گے کہ ریل کی پٹری آئین مقرر ہے تو اسی پٹری سے چٹھی جا رہی ہے, تو یہ تحریکوں میں نہیں ہوتا ہے. ڈسینٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بات ہے, یہ دس از ریڈ ریگ ٹو دی بل. میں شیخ صاحب سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ کلیئرٹی سے کام لے لو, اپنا ریزولوشن مت تھوپو. نیشنل کانفرنس کوشش کر رہی ہے پرائم منسٹر کے دائیں بیٹھ کے اپنا ریزولوشن تھوپنے کی. جو گیلانی صاححب یا جو اسٹریٹ میں جو جھگڑا کرنے والے جوان, مرنے والے جوان ہیں, ان کو منظور نہیں. موقع ملنا چاہیے ان کو بھی بات کرنے. بات چیت ہر ایک کی بعد میں بات سنی جائے گی. وہ آئین سے باہر جاتی ہے کہ آئین کے اندر رہتی ہے تو ہم پہلے ہی یہ لکیریں کیوں کھینچ رہے ہیں. انکنڈیشنل what does a resolution mean؟ جب لاگر ہیڈز پہ دو فریق ہوتے ہیں, ان کو کون کہتا ہے پہلے آپ لکھ کے دے دو, فیصلہ اس حد میں ہوگا. جی مانتے ہیں آپ؟ اسی میں میرے دونوں سوالوں کا جواب ان کو آیا کہ پولیٹیکل کنوکشن ہمارے راسخ ہے, اور سب سے بڑا پولیٹیکل کنوکشن ہمارا یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں اگر کوئی اصول ڈیموکریسی کو زندہ رکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریسپیکٹ دی پبلک اوپینین. اور پبلک اوپینین اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بات کرو. اس میں کہیں نہ آئین, نہ سرکار, نہ حکومت, نہ میرا حل نہ آپ کا حل. شیخ صاحب نے بھی مانا کہ جو شرط شرائط رکھے جا رہے ہیں وہ رکھے نہیں جانے چاہیے. ہماری پارٹی کر رہی ہے کچھ اس حوالے سے. ہاں, ہماری پارٹی اس کے بارے میں ہم نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ مین اسٹریم پارٹی کے ساتھ آپ الگ بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں, اور اگر باقی پارٹیز آزادی کی بات یا اور کوئی چیز بات کرتے ہیں, کیا آپ بات کر لیجئے, تو ایک کنورجنس شاید کسی وقت ہو جائے, کیونکہ ڈائلاگ کے بغیر اور کوئی راستہ ہے نہیں. سپوز جیسا کہ یہ رہا ہے کہ آپ کی جو مشورے ہیں, آپ کی جو نصیحت ہے, یا جو آپ کے پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ نے ان تک پہنچایا ہے وہ نہیں مانا جاتا ہے, تو نیشنل کانفرنس کا کیا ری ایکشن رہے گا؟ کیا اموات اسی طرح چلتی رہیں گی؟ کیا تباہی اسی طرح چلتی رہے گی؟ اموات ہم کبھی نہ چاہیں گے نہ ہونے چاہیے. وہی میں پوچھ رہا ہوں, اگر آپ کے مشورے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے ڈسٹرب ہیں, میں مانتا ہوں, میں آپ ڈسٹرب ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی ماننا ہے کہ کوئی شرط یا شرائط نہیں ہونی چاہیے, ڈائلاگ فلیکسیبل ہونا چاہیے, اس میں ٹیبل تک آنے کے لیے کسی کو بھی کوئی ڈر یا خوف یا کوئی خدشہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز آپ مرکزی سرکار کے ساتھ بات کر رہے ہیں, سپوز انہوں نے نہیں مانا تو نیشنل کانفرنس کا کیا موقف رہے گا؟ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو لوگوں کی اکثریت کی جو امنگیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ ہم نے چھوڑی بھی پہلے, آئندہ بھی چھوڑ سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن تقاضا یہ ہے کہ آج ایک آفر آ رہی ہے, یہ انہوں نے صحیح کہا کہ جو انویٹیشن ہونی چاہیے وہ انکنڈیشنل ہونی چاہیے, جیسے پہلے ہوئی تھی. کوئی حالانکہ وہ این ڈی اے کی گورنمنٹ تھی, آج بھی میرے خیال میں مرکزی سرکار پر ایک اونس اس وقت ہے, زبردست ایک ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے آ جائے اور سبوں کو بلائے ٹیبل پر, بات سنیں اور دیکھیں سولوشن کیا نکلتا ہے. لیکن ساتھ ہی ہماری طرف سے بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو فیسلٹیٹ کریں. اگر ہم ایک ہی پوائنٹ پر قائم رہیں کہ نہیں آپ پہلے ڈسپیوٹ ایکسیپٹ کرو,
शिमला में आपने कहा नॉट विथ स्टैंडिंग कि पाकिस्तान क्या कहता है, इंडिया क्या कहता है, हम बात कर लेंगे। अगर इस वक्त भाई मैं कहूँगा गिरन साहब नॉट विथ स्टैंडिंग कि आप जो बात कर रहे हैं और इंडिया जो कह रहा है कमाल आ जाए टेबल पर, तो क्या हर्ज है? या अपने मौलाना को कहेंगे आप भी आ जाए, नॉट विथ स्टैंडिंग कि आपकी पोजीशन क्या है, तो कौन सी आसमान जमीन पर गिर गया? या उसे तो बात तो चली। मीरवाइज ने दिखाया था कि मैं वही करा। लेकिन उधर से जो अगर दो मुल्कों ने, पाकिस्तान और इंडिया की लीडरशिप ने हालात के खतरनाक सूरत हाल को देखकर उस वक्त जैसे लीडर इंदिरा गांधी ने कहा नॉट विथ स्टैंडिंग की पोजीशन ऑफ ईच कंट्री, एक अटोकर की बात कर रहा था, दूसरा कहा था नॉट विथ स्टैंड उसको, और ये है जमहूरियत का तकाजा, ये है प्लेटफॉर्म पर आने का तकाजा। उन चीज़ों को छोड़कर अब बात कर जाए। गिलानी साहब अपना माउस अपने पास रखें, आगे आ जाए बात करने। लेकिन अगर वो बात न कर ले और शराइत करें कि अगर ये शर्त मानोगे तो फिर मैं आऊँगा, तो बात नहीं चलेगी। तो लिहाजा तभी मैंने कहा था बुजुर्गों या सियासतदानों या हमारे बुजुर्ग जो भी इसमें मैं शेख साहब से एक अर्ज़ करूँगा कि इल्ज़ाम तराशियाँ बहुत आसान होती हैं। जब इन्होंने कहा कि हम फैसिलिटेट करेंगे, जब प्राइम मिनिस्टर ने, जब यहाँ रोष पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ, इनने ऑल पार्टीज़ बुलाने की कोशिश की, यानी बियॉन्ड न्यू दिल्ली इस्लामाबाद मसले कश्मीर को खुद ही हल करने की कोशिश की। ओके। फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, इंटरनल डायमेंशन, फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, नहीं दैट वाज आल्सो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया अपने लोगों के साथ, फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला क्या अपने लोग वो होते हैं जो गुस्से में, अपने लोग वो थोड़ी है जो यहाँ से बंदूक ताने हुए हैं। हम ख्याल लोग हैं, हम ख्याल लोगों को क्या, उनमें आप रह गए, अपनी बात नहीं, those in government, आपको भी बुलाया गया, अपनी बात नहीं, those in government are at receiving end, मुझे ये बता they are at fault, it is because of their follies, मुझे खुदा रहा बता दीजिए, it is because of their follies that situation has come to such a pass. Okay. History notwithstanding, disputes on potential notwithstanding, okay, it's their mishandling. Let me tell you वो one thing. फैसिलिटेटर कहाँ है? देखिए मैं बताऊं, फैसिलिटेटर ये स्पाइलर्स है। देखिए उन्होंने वहाँ बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने, इनको बड़ी अदब से कहना चाहिए था कि वी आर नॉट ए डिसेंट वॉइस। ओके, हमने नहीं कहा, इनको कहना चाहिए था कि हम डिसेंट वॉइस नहीं है, हमारा आके वहाँ क्या करना है। आप जनाब, if you when we say reach out to the people, that has been told I think, reach out to the people who are up in revolt. निजाम साहब आज बात कर रहे हैं, तब जब इन्होंने कहा था, मुझे याद है, डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए, we will leave the government not like नैन्सी जो इक़्तिदार के चिपके जब उनका रेजोल्यूशन नहीं छोड़ दी, उन्होंने गवर्नमेंट छोड़ दी, उस वक्त नहीं छोड़ दी, हम सरकार में ये बातें होती है। देखिए भी आजाद ने कहा सिक्योरिटी छोड़ दो, मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने, फिर क्या तमाशा था, तमाशा ये हमारी नीयत, आज एक नीति तमाशा है, ये जो बातें हैं आज सिचुएशन एक दूसरे की गलतियां निकाल, आपकी दोनों पार्टियां मेनस्ट्रीम पार्टियां हैं। ठीक है कि मसले कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की आपसी लड़ाई का मसला नहीं है, हम बड़े अदब से, मैं कम से कम बड़े अदब से कौम से माफी मांगता हूँ कि ये हमारी आपसी लड़ाई नहीं है। कम से कम हम वो गलत फहमी पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी नीयत यही है कि हम हर किस्म की वो कोशिश करेंगे वजीर आज़म पर दबाव बढ़ाने की और पाकिस्तान को मुतमईन करने की, यहाँ की सेपरेटिस्ट लीडर से हाथ जोड़कर ये अदब से कहने की कि अनकंडीशनल डायलॉग अगर होता है तो कश्मीरियों के एहतिजाज का कोई सिला मिलता है, कम से कम एक मस्बत शुरुआत होंगी, ताकि हमारा जो मसला जिसने नस्लों की नस्ल बर्बाद किए वो हल होगा। हमें उम्मीद है कि कम से कम मैं शेख साहब, हमें उम्मीद है कि कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे दो जो राइवल पार्टीज हैं उनमें इस हद तक इत्तेफाक तो कायम हो गया कि मसले का जो खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है उसको रोकने के लिए और मसले के दायमी हल के लिए कम से कम जो मरकज़ के साथ और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसका फ़ायदा उठाते हुए यू विल इम्प्रेस अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेक देम अवेयर अबाउट द फैक्चुअल पोजीशन ऑन ग्राउंड, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी बहुत है। मसले को कई तरह से कभी मीडिया की तरफ से, कभी नेशनल मीडिया की तरफ से, कभी कई और लोगों की तरफ से, कई हॉक्स की तरफ से इसको उलझाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस प्रोग्राम में हमने और लोगों को भी दावत दी थी और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी मौके मिलेंगे और मसले के नेक नियताना और दायमी हल के लिए कश्मीरियों को ही मिलजुल कर काम करना है। वो वक्त आएगा जब एक कंसेंसस पैदा होगा और उसके लिए
لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو بیس بنانی ہے، چونکہ آپ مرکز سے قریب ہے مین اسٹریم پالیٹکس ہونے کے ناطے، آپ کو ان پہ امپریس کرانا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز یہاں پر کیا ہیں، آپ کس میں the elephant is in the room and you don't see it، ان کو دکھانا ہے کہ ہاتھی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے اس کام کے لیے کم از کم آپ اس میں آپ اشتراک کریں گے۔ آپ دونوں پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ٹیک ون پرخ اختتام کو پہنچتا ہے۔ میزبان جلیل احمد کو دیجیے اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے ایک اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔